اچھا حسن بھائی، تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی جو کتب ہیں وہ تو ہمارے اہل سنت والے بالکل نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں راویوں کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی کہہ لیں. جو ہماری کتب ہیں وہ آپ لوگ نہیں مانتے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی راوی پہ جرا ہے فلانا فلانا فلانا. جو اس کا مطلب دونوں طرف سے نا ریئیکشن ہوتا ہے کہ کتب کو بالکل کوئی نہیں مانتا. اب باقی بچتا قرآن میں بھی اگر دیکھا جائے نا، وہاں پہ جو اس کی جو یوں ترجمہ کی طرف جائیں یا ٹرانسلیٹ کی طرف جائیں تو وہاں پہ بھی اہل تشیع کا ترجمہ الگ ہوتا ہے، اہل سنت کا مختلف ہوتا ہے. تو اس میں یہ بھی اختلاف ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے نا وہ ایک کامن پرسنالٹی ہیں دونوں کے نزدیک، اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک. وہ واپس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ کن کی کتابوں عمل کریں گے، اہل تشیع کی یا اہل سنت کی؟ تو میرے بھائی پہلی بات ہے کہ قرآن کو دونوں فریقین مانتے ہیں. مشترکات بہت ہیں، نبی کو مانتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں، قبلہ کو مانتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں. اور ہمارے درمیان جو مشترک احادیث ہے، اس طرح نہیں ہے کہ ہم بالکل آپ کی کوئی کسی حدیث کو نہیں مانتے، آپ ہماری کسی حدیث کو نہیں مانتے. ہمارے درمیان بہت سارے احادیث ہیں جو مشترک ہیں، جو دونوں مانتے. یہ تو سب پہ حجت ہے، فریقین پہ حجت ہے. ہاں البتہ جو وہ حدیث جو صرف شیعوں نے نقل کیا آپ نہیں مانیں گے، اور جو حدیث آپ لوگوں نے منفرداً نقل کیا ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق نہیں کیا، ہم اس کو نہیں مانیں. تو یہ ہے پہلی بات. یہ دوسری بات، جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو دیکھیں جو اسلام ہمیں پہنچیا ہے، اب اس بات کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے، جو ہمارے پاس ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو علم اللہ کی جانب سے لے کے آئے تھے، ان کے جو خطبے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو وہ دیکھیں مکے میں وہ 13 سال تھے. اب آپ اپنے کتب میں جا کے دیکھیں کہ ان کی مکی احادیث کتنے ہیں، نہایت ہی کم، بہت ہی کم. صحیح. بلکہ مکے میں ان کے حالات زندگی کیا ہے یہ آپ کو سیرت کی کتب میں بہت کم ملیں گے. بالکل ٹھیک ہے نا؟ ہاں بہت کم. ان کے اب ان کے اقوال، ان کے افعال جو ہیں مکے میں وہ کیا کرتے تھے، اٹھک بیٹھک، یہ ان کا تو ہر عمل اسوہ ہے حسن، ہر عمل اسوہ ہے حسن. ان کے ہر فعل میں اتنی حکمت کے ابواب ہیں کہ ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. اگر وہ مدینہ ہے تو مدینہ کے کچھ احادیث زیادہ ہیں، کس طرح نہیں کہ ان کے سارے جتنی باتیں ہیں وہ ریکارڈڈ ہوں. ان کے بہت باتیں جو ہیں نا، بہت کم باتیں ریکارڈڈ ہیں. وہ روزانہ کتنے افعال بجا لاتے تھے، کیا کیا کرتے تھے. مثلا ان کا جو وضو ہے یا ان کے جو اذان ہے، ان کے اذان پہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جماعت مخالف ان کے پاس. ان کی جو وضو ہے، ان کے وضو کے متعلق بھائی اتنے صحیح احادیث. ان کے نماز جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، ناک کھول کے پڑھتے تھے. اب سب جو ہے ہمارے بھائی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو حدیث ہیں وہ اس میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ باندھنے کا کوئی ذکر نہیں. تو بہرحال ان کے خطبے، ان کے وہ دعائیں کرتے تھے اللہ کے نزدیک، اللہ سے مناجات کرتے تھے. اور ان کے افعال اقوال جو ہمیں پہنچا نا وہ 1000 میں سے ایک پہنچا. آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک آدمی 23 سال نبوت میں کیا وہ دن رات کیا کرتا ہے، کیا بولتا ہے، یہ اگر اس کو ریکارڈ کریں نا تو یہ ایک دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنتی ہے. لیکن جو ہمیں پہنچی ہے، ہاں تو آپ سے اپنی صحیح احادیث کا اگر آپ جو ہمارے مسلمان بھائی ان کی گنتی کریں، یہ 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. صحیح جو حدیث 3-4 ہزار سے نہیں. اچھا وہ صحیح بھی ڈیفینیشن ایسی ہے کہ ڈیفینیشن اس کی بہت لیکس ہے، ڈیفینیشن اس کی بہت اس میں لچک ہے. صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ یقینی، صحیح کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں. تبھی تو وہ حدیث 3-4، اگر صحیح کا مطلب یقینی لے لیں تو اس 1000 بھی نہیں پہنچتے آپ کے حدیث. بات یہ ہے. تو عرض ہاں بالکل یہ جو صحیح کہتے ہیں، صحیح کا مطلب یقینی تھوڑی ہوتا ہے. صحیح کا مطلب ہے وہ لفظ صحیح جو ہے نا، وہ اردو زبان میں، عربی زبان میں صحیح جب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جب آپ کہتے ہیں. ہاں کیا فرمایا آپ نے؟ سند ان کی ٹھیک ہوتی ہے، مطلب صحیح ہوتی ہے. باقی ہاں سند یہ ہے کہ ان کے رجال ثقات ہوں اور سند میں اتصال ہو، اس کو صحیح کہتے ہیں. لیکن وہ واقعاً ایسا ہوا یا نہیں ہوا میں نہیں معلوم. صحیح یہ ہے. اچھا صحیح کی جو ڈیفینیشن تو اگر یہ ہے تو پھر امام مہدی علیہ السلام اگر آئیں گے انہی روایات کے روح سے، وہ تو پاس تو ایک ناقص چیز ہے. وہ دنیا کے اتنے مسائل ہیں، اتنی باتیں ہیں، ان کا کیا جواب دیں گے؟ اور مثلا اسلامی حکومت بنائیں گے، وہ اسلامی حکومت کے احکام ہے ہی نہیں روایات میں. اسلامی حکومت کے بالکل احکام نہیں. ہاں بالکل نہیں. تو امام مہدی علیہ السلام کس چیز پہ عمل کریں گے؟ تو دیکھیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ حدیث میں بات بہت زیادہ ہے کہ انبیاء پہ جتنی علوم نازل ہوئی ہیں
جو علم حضرت اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا، جو علم نوح کو دیا، جو علم ابراہیم کو دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کی جانب سے جتنا علم آیا ہے انبیاء پر، وہ کوئی اس میں ضائع نہیں ہوا، وہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو الواح تھے وہ ایک پہاڑ میں تھا، ایک پتھر میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ پتھر نے اس کی امانت لیا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس پہاڑ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے۔ تو انبیاء کے جتنے علوم تھے اور ان کے جتنے معجزات تھے اور ان کے جتنے بقایا تھے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم دیے جو پہلے والے انبیاء کو نہیں دیے تھے، ان سے زیادہ نیا شریعت، نئے احکام اور ہر چیز کا بیان دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس میں جو بھی مسئلہ آ جائے پیغمبر کے پاس واضح جواب ہو، بغیر شک کے، بغیر کسی ظن کے، بغیر کسی اجتہاد کے ان کے پاس جواب ہو۔ تو یہ علوم سب اللہ تعالیٰ اس یہ پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ ضائع نہیں ہوئے کہ گم ہو گئے، پیغمبر چلے گئے تو یہ ختم ہو گئے۔ یہ انہوں نے اپنے وسیع امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے وسیع امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دیے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے وسیع امام زین العابدین علیہ السلام کو دیے، اور یہ چلتا گیا امام عصر علیہ السلام کو۔ تو امام عصر علیہ السلام کو وہی علم جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس میں تھا وہ ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کتب ہیں، انبیاء سلف کے کتب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام امیر المؤمنین علیہ السلام کو لکھائے تھے، وہ ہیں، وہ سب کس کے پاس ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کے پاس۔ ان کے پاس وہ علوم ہیں جو وہ محتاج نہیں، نہ شیعہ کتاب کے محتاج ہیں، نہ مخالفین کے کتابوں کے محتاج ہیں، کیونکہ یہ کتابیں جو ہیں ان میں ساری باتیں نہیں ہیں، سب باتیں شریعت کی جتنی باتیں ہیں اور عقائد کی سب باتیں اس میں نہیں، ان کتابوں میں نہیں ہیں۔ اوکے۔